کا دن ہے. جتنی بہنیں اور جتنی بیٹیاں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں, آپ سب کو میں ہیپی ڈاٹرز ڈے کہتی ہوں, اور خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جو عورتیں ہیں, جو خواتین ہیں, جو بیٹیاں ہیں, ان کی وجہ سے گھروں میں خوبصورتی ہے, رونق ہے. اگر خاتون گھر میں نہ ہو تو کتنا مشکل کام ہو جاتا ہے فیملی کو سنبھالنا, گھر کو دیکھنا. لیکن ہم خوش ہیں کہ عالمی طور پر یہ دن منایا جا رہا ہے, اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ اس معاشرے میں, ہمارا معاشرہ اور انڈیا کا معاشرہ ملتے جلتے ہیں. بہت ساری روایات, بہت ساری ثقافت جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملتی ہے, خیالات, جذبات, حساسات. وہاں پر ضرورت محسوس ہوئی کیونکہ لوگ لڑکیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیتے تھے, اور یہ اگر دوسرے مذہب کے بارے میں بھی ہم سنیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں پر بھی عرب میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا. پھر یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آج کے دن کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں, آپ سب کی موجودگی کے لیے کہ آپ یہاں پر موجود ہیں. تو میں درخواست کروں گی انیلا انتخاب سے کہ وہ اس دعا میں ہماری رہنمائی کریں موجودہ حالات کے لیے, اور خاص کر جو فیصل آباد والے بشپ پادری صاحب ہیں, اگر آپ نے ویڈیو ان کی دیکھی ہے, فیس بک کے ان کو دیکھا ہے, تو وہ بڑی مشکل حالات میں ہیں. ہم ابھی بھی اس معاشرے میں, اس ملک میں رہتے ہوئے ہم آزاد نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں ہم آزاد ہیں, ہم کوئی آزاد نہیں ہیں, ہمیں آزادی کا حق ہے ہی نہیں ہے. اور کل جب میں نے اس کی ویڈیو دیکھی, وہ پورے طور پہ اس کو ایک بیماری لگ گئی ہے کہ وہ کانپتا ہے, یعنی وہ ایک دم سے کھڑا نہیں رہ سکتا, اس کا پورا بدن جو ہے وہ کانپتا ہے, اور وہ رو رہے تھے پادری صاحب. آپ کو پتہ ہے ان کے جو ماڈریٹر ہیں انہوں نے بھی ان سے لا تلقی کر دی ہے. تو جب میں اور آپ اس طرح کے معاشرے میں رہتے ہوں گے کہ ہم آزادی سے بول نہیں سکتے, اور وہ کہتے ہیں کہ 3 پولیس والے میرے گھر میں 3 ٹائم پہرا دیتے ہیں, صبح شام دوپہر, میں آزادی سے جی نہیں سکتا. اور اس کو شوگر تھی, جب اس کو تھانے میں بند کیا گیا تو ان کو پانی نہیں دیا گیا. کہتے ہیں میں نے 24 گھنٹے پانی نہیں پیا, اور بائبل انہوں نے یوں ساتھ لگائی ہوئی ہے, اور وہ کہتے ہیں میں نے اس کے لیے, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جب عدالت میں پیش ہوں گے تو آپ کہنا میں نے خود سے اپنے آپ کو گولی ماری ہے. ان حالات واقعات کو, ارد گرد کے حالات کو دیکھا کریں کہ ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں, کون سی بات ہمیں کرنی ہے, کون سی نہیں کرنی. ہم ڈر ڈر کے یہاں پہ جی رہے ہیں. اگر ہم کہیں نا ہم بڑے آزاد ہیں, کوئی آزاد نہیں ہے. ڈر ڈر کے, وہ کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب آپ عدالت میں پیش ہوں گے تو آپ نے کہنا ہے کہ یہ گولی میں نے خود ماری ہے. اب یہ ایسے کون کر سکتا ہے کہ یہاں پہ بازو پہ کون اپنے آپ کو گولی مار سکتا ہے, اور خدا کا خادم. تو کہتا پھر بھی میں نے کہا چلیں یسوع مسیح نے معاف کیا, میں بھی ان کو معاف کرتی ہوں. ہمیں یہ روح ہونی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں. لیکن جب حالات سامنے کہ ایک بندے کا آپ جینا دھوبر کر دیں, مشکل کر دیں, تو اس بات کو بھی دعا میں یاد رکھیں. اور تمام پادری صاحبان, خدا کے خادموں کے لیے جہاں کہیں بھی آج عبادات ہو رہی ہیں, ان کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور انیلا دعا میں ہماری رہنمائی کریں گے. ہم سب تیرے قدموں میں آئے ہیں. خدا ہمارے دلوں کی سب کی قربانی کو قبول کرنا, ہمارے ہونٹوں کی قربانی کو قبول کرنا. خدا ہمارے لب تیرے لیے کھلے, تیرے نام کی جے بات کرے, کیونکہ تو ہی خدا ہم لوگ کا خدا ہے. سارے سجدے تیرے خدا یسوع مسیح کے ہیں, جو زمین پر آشکار ہوا, جس نے ہمارا کفارہ دے کر ہمیں چھڑا لیا ہر طرح کے بندھنوں سے, ناپاک تعظیموں سے, بدبو کے چنگوں سے, ہر طرح کی نعمتوں سے تو نے ہمیں سب کو محفوظ کیا. تیرا شکر ادا کرتے ہیں خدا تیرے کلام کے لیے, جن کے وسیلہ سے ہم تیری آواز کو سنتے ہیں, اور خدا تیرے کلام کی شیما ہوتے ہیں. اے خدا ہم تیری آواز کی شیما ہوں, کیونکہ یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے, پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے. جو چشمہ کلوی سے رہتا ہے وہ آج ہم سبوں کے گناہوں کو دھوتا ہے. مبارک ہے وہ جو تیری آواز کو سنتے ہیں, مبارک ہے وہ جو تیرے کلام کو اپنے دلوں میں رکھتے ہیں اور تیرے کلام برا نہیں کرتے, کیونکہ کلام کو ہی ان کو سر بلند کرتا ہے. تیرا فضل تیرا ترس ہم سبوں پر ہے. اے خدا تیری بیٹی نے خدا
आएगा। हम सब तेरे शुक्रगुजार हैं। हम दुआ करते हैं तेरे खुदाम के लिए, ऐ खुदावंद तमाम बिशप साहबान के लिए दुआ करते हैं। ऐ खुदावंद उनकी रहनुमाई कर, ताकि खुदावंद एक रूह होकर, एक जान होकर, ऐ खुदावंद तेरे नाम की बड़ाई करते रहे और तेरे नाम को जलाल देते रहे। जिस तरह मेरे शहीद इकट्ठे होकर 120 की जमात में इकट्ठे हुए, वो एक दिल हुए, तेरा पाक नाज़िल हुआ और तेरे पाक रूह से नींव हिल गई, लेकिन कोई ऐसा नुकसान ना हो, बल्कि वहाँ पे खुदावंद तेरा नाम जलाल पाया और तेरे पाक रूह की हज़ूरी वहाँ ठहरी और तेरा पाक रूह जुम्बिश करता हुआ तेरे लोगों पर गैर ज़ुबाने और तेरे कलाम की बारिश हुई। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। ऐ खुदावंद हम दुआ करते हैं तेरे बिशप साहबान के लिए, इनके अंदर तेरा पाक रूह उतरे, ये नहीं बल्कि तेरा कलाम जो उतरे वो तेरे पाक रूह की तरतीब के मुताबिक हो, तेरा पाक रूह पर नाज़िल हो, ताकि मेरे यीशु का नाम इज्जत और जलाल पाए। हम सबों को बड़ी बरकत दे, जितने खुदावंद तेरे कदमों में बुजुर्ग हैं, इन सबको खुदावंद तेरी बरकत मांगते हैं, ताकि इनके अंदर खुदावंद जब तेरा कलाम सुनते हैं, तेरी पाक मेज के पास आते हैं, तेरा पाक बदन खाते हैं, तो इनकी कमजोरी शहजोरी में बदल जाए। और मेरे यीशु तेरा शुक्रिया अदा करते हैं नौजवान नस्लों के लिए। खुदावंद तो अपने बेटे और बेटियों को अपने हाथों में ले, ताकि मेरे यीशु का नाम इनसे जलाल पाता रहे। इनके लब, इनके कामों से, इनके करदार से हम किसी के लिए ठोकर का बायस ना बने, बल्कि खुदावंद बरकत का बायस बने। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। मैं एक बार फिर खुदावंद तेरी बेटी को तेरे हाथों में देती हूँ, तेरे पाक हाथों में देती हूँ, ताकि मेरे यीशु का नाम इस पर जलाल पाए। ऐ खुदावंद को जो बोले खुदावंद तेरी तरफ से हो, अपनी बेटी को अपने जलाल के इस्तेमाल करना। आज खुदावंद बेटियों का दिन है। ऐ खुदावंद तूने खुद कहा, जा बेटी मैं तुझे माफ करता हूँ, तुझ पर किसी ने इल्जाम नहीं लगाया, मैं तुझे माफ करता हूँ। आज हम दूसरी की बेटियों को देखें इज्जत की निगाह से, बड़ी कर्म की निगाह से, और उन पर शक और रहमत का हाथ रखें, ताकि हम किसी की बेटी के खराब बात न करें, बल्कि उनको अपने गले लगाए और अपने यीशु को इज्जत और जलाल दें, क्योंकि तू हमसे मोहब्बत करता है और हम भी दूसरों के लिए मोहब्बत का बायस बने। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं यीशु नासरी, सारा जलाल तेरे नाम को मिले। ये दुआ तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांग कर पाते हैं, आमीन। पाक कलाम में लिखा है कि ऐ नौजवान, जवानी के अयाम में अपने आप को खुदा के हाथों में दे, क्योंकि एक दिन आएगा कि तुझे उसके हुजूर हाजिर होना पड़ेगा और हिसाब देना पड़ेगा। आज के नौजवानों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हालात बुरे हैं, आपको नहीं पता आप जो काम कर रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, कोई आपको उसको देख के कितना खुश होता है। आपके गलत काम करने की वजह से, आपके नशे के आदी होने की वजह से आपका ख़ानदान कितना दुख उठाता है। ना सिर्फ ख़ानदान दुख उठाता है, बल्कि माशरा, और फिर सोसाइटी, फिर आपके सारे अजीज़ रिश्तेदार, फिर हमारी कम्युनिटी, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि क्रिश्चियन बच्चे जो हैं वो आगे बढ़े, मसीही बच्चे आगे बढ़े। हमें इन सब के लिए दुआ करने की ज़रूरत है, इनको समझाने की ज़रूरत है। माँ से दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि हम माएँ अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकती हैं। जहाँ तक भी कोशिश ये ना करें हम हिम्मत हार जाएं कि नहीं ये अब ऐसा कर रहा है तो इसको करने दें, मैंने नहीं इसको मना करना। अगर हम ऐसा करेंगे तो समझे हम हार गए, लेकिन हमने हारना नहीं है। खुदा ने ये हमारी ड्यूटी लगाई है, खुदा ने हमें ये मिरास दी है और इस मिरास को हमने संभालना है, उसकी हिफाजत करनी है, उसको समझाना है, उसको खुदा खौफी सिखानी है, उसको खुदा का डर और खौफ सिखाना है। सो आइए अभी हम एक गीत गाएंगे, ये खासकर नौजवानों के लिए था और ये नौजवानों के नाम हम करते हैं, सारे बेटे और बेटियों के लिए, जो स्टूडेंट हैं, जो जॉब करते हैं, किसी भी हालत में हैं। हम गीत गाएंगे, क्रूस है तेरा निशान निशान, आगे बढ़ जवान जवान। और जवान कैसे आगे बढ़ेगा? जब खुदा खौफी होगी, जब खुदा का डर और खौफ होगा। नहीं तो हम वहाँ पर ही खड़े रहेंगे जिन कामों में, जिन बुरी आदतों में, जिस बुरी सोबत में हम मुब्तला हो चुके हैं। अगर हम उसको नहीं छोड़ते तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। सो अगर कामयाब होना है, ख़ानदान की इज़्ज़त और वक़ार का मसला है, ख़ानदान की इज़्ज़त और वक़ार को कायम रखना है, कलीसिया के वक़ार को कायम रखना है, तो फिर को आगे बढ़ने के लिए इस को जब हम गाएंगे तो इस पर गौर करना है। क्रूस है तेरा निशान निशान, आगे बढ़ जवान जवान, पीछे ना हटना कभी कभी, यीशु है तेरी चट्टान चट्टान चट्टान। तेरा निशान निशान,
موقع دینا چاہیے. ان کا آج دن ہے اور ان کا حق بھی بنتا ہے. تو اب میں درخواست کروں گی کہ کوئی بھی بہن بیماروں کے لیے، لڑکا شیرو ہے اس کے لیے، اور جو کمزوری کی حالت میں ہے، جو بیمار ہیں، جو چرچ آنے کا شاید ارادہ رکھتے تھے لیکن وہ نہیں آ سکے بیماری کی وجہ سے. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ذرا سی بیماری ہو نا، پھر مجھے صحت یاد آتی ہے کہ نہیں، صحت جو ہے نا وہ تندرستی اس سے بہتر ہے، 1000 نعمتوں سے بہتر ہے. تو اس لیے ہم سب کو خدا صحت تندرستی دے. ان بیماروں کے لیے، ان لاچاروں کے لیے، بے سہارا لوگوں کے لیے ہم دعا کریں گے کہ خدا ان سب کو صحت دے، تندرستی دے، عمر کی درازی دے، تاکہ وہ بھی خدا ان کے گھر میں آ کے ہمارے ساتھ مل کر خدا ان کی حمد و ستائش کر سکیں. بہنوں میں سے کوئی بھی بہن دعا میں رہنمائی کر سکتی ہے. آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور بیماروں کے لیے دعا کریں. قدوس 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 جلال سے بھرے خدا، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں. آج کے صبح کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ خدا آپ نے بہت خوبصورت ہمیں موسم دیا ہے اور ہمیں موقع بخشا کہ ہم تیری پاک حضوری میں آ سکیں. تیرا شکر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں اپنی تندرستی کو یاد کرتے ہوئے سب ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جن کے لیے درخواست کی گئی ہے. تمام بیماروں کو تو شفا دینے والا خدا، تو شافی ہے. تیرے نام میں شفا، تیرے نام میں قدرت پائی جاتی ہے، تیرے نام میں شفا پائی جاتی ہے. اپنا ہاتھ بڑھا اور ان تمام بیماروں کو، کمزوروں کو، لاچاروں کو، بے آسراؤں کو تو سہارا بخش دینے والا خدا ہے. سو تیرا شکر کرتے ہیں جو ایک ایک پر اپنا فضل کر، جو بیماری کی حالت میں ہیں اور نہیں آ سکے، باپ تو اپنا ہاتھ بڑھا اور ان پر اپنا فضل دے تاکہ وہ شفا پا کر تیرے نام کو عزت و جلال دیں. یہ سب کچھ تیرے پیارے مقدس و جلالی نام سے مانگ لیتے ہیں. آمین. آئیے ہم دعا میں اپنے سر جھکائیں. اس وقت یہ ہے کہ کچھ دعا مانگتے ہیں کہ دعا کو جانچنے کی قوت رکھتا ہے اور خدا مانگنے سے پہلے دینے والا ہے. اس وقت کچھ دعا مانگتے ہیں، اس وقت نام کی یہ جانے جانے ہوگی چیز اس وقت دینا مشکل نہیں ہے. اس وقت دعا کا طور پہ یہ جیسے اور معمول بھائیوں کی اس وقت خوشی کی عادت پڑ گئی. اس وقت مجھے اس وقت مجھے بیمار ہوتا کری، اس وقت مجھے اس سے پہلے نہیں گئے. اس وقت میرا مجھے اس کو دعا مانگو، شکر گزار ہوں اس وقت کہ مجھے نئی زندگی دی، مجھے کو نئی بات دکھائی. اس وقت اس میں میں چاہیے کہ تیرے نام کو جلا دے سکتی. اس نے اس وقت اپنی قرآن ہے ہو گئی ہے جو اس وقت ابھی تک اس وقت میں پھنسے ہیں. اس وقت پہ اپنا دائنا ہاتھ رکھے. اس وقت کیونکہ اس وقت ڈاکٹروں پر اپنے حکیموں کا قیمت پہ رکھے گا کہ اس وقت نہیں قدرت ہے. اس وقت اس کو ادھر سے باہر نہیں آئی. اس وقت ان کو کہ اپنی ارادہ دکھا کہ وہ تیرے نام کو جلا دے سکیں، تیری عزت کر سکیں. اس وقت تیرے نام کی گواہی دے سکیں. اس وقت اس کو ہماری رسم کو زندگی ہے، اس کو نام روشن کر سکیں. نام لیتے ہیں تیرے پیارے بیٹے ہمارے خدا نے سنسی کے وسیلہ سے. کوشش کریں کہ آپ رش میں نہ جائیں. آپ خود تو بیمار ہیں، آپ دوسروں کو بیمار نہ کریں. اس سے ہم بہت سارے لوگوں کو بچا سکتے ہیں. جب ہم کراؤڈ میں جاتے ہیں، گیدرنگ میں جاتے ہیں، ہجوم میں جاتے ہیں، تو جو مصیبت یا جو پریشانی ہمیں ہو رہی ہے وہ دوسرے کو لگ سکتی ہے. ان خاندانوں کے لیے جن کے گھروں میں یہ مشکل ہے، جن کی فیملی میں یہ مشکل آئی ہوئی ہے، ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کو صحت تندرستی دے، اپنی پناہ میں رکھے، ہر طرح کے دکھ سے بچا کے محفوظ رکھے. رفقت خواتین کی میٹنگ جمعرات کو 5 بجے خداوند کے گھر میں ہوتی ہے. تمام خواتین سے درخواست ہے کہ وہ اس عبادت میں ضرور آیا کریں. ارد گرد بہت جاتے ہیں، خدا کے گھر میں آیا کریں. یہ خدا کا گھر ہے، یہ عبادت کے لیے بنا ہے. اور جب یہاں پر آتے ہیں کچھ سیکھ کے ہی جاتے ہیں. کوئی آپ سے چھین نہیں لیتا. اگر ہماری زندگیوں میں کوئی خامی ہے، کوئی کمزوری ہے، وہ کمی ہے، تو ہم اپنے بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں کلام کے وسیلہ سے. اپنی بہو بیٹیوں کی تربیت ہم کر سکتے ہیں. بے شک ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہوا ہے، لیکن زندگی میں انسان سیکھتا رہتا ہے. سیکھنے کی روح آپ میں ہونی چاہیے. تو خواتین سے درخواست ہے کہ جمعرات 5 بجے خداوند کے گھر میں عبادت ہوتی ہے. آپ ضرور اس عبادت میں تشریف لائیں. ان تمام بیماروں کے لیے جن کے لیے دعا ہو چکی ہے، ان کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. خدا انہیں صحت تندرستی دے. اور آج کے حوالہ جات کے لیے میں درخواست کروں گی کہ آپ نکالیں خروج 16واں باب 2 آیت سے 15 آیت تک.
اور یہ میں نمرہ نظر سے کہوں گی کہ وہ اس کلام کو پڑھنے میں ہماری رہنمائی کریں۔ خروج، خداوند کے زندہ پاک کلام میں خروج 16واں باب 2 آیت سے 15ویں آیت تک، صفحہ نمبر میرے پاس جو ہے وہ 68 ہے، 68 ہے۔ خروج 16واں باب 2 آیت سے 15ویں آیت تک۔ پھر پولس رسول کا خط فلپیوں کے نام، پہلا باب 21 آیت سے 30 آیت تک۔ نوجوان بیٹیوں میں سے وہاں سے اگر کوئی پڑھنا چاہے، وہاں سے خواتین میں سے اگر کوئی حوالہ یہ پڑھنا چاہتا ہے۔ فلپیوں پہلا باب 21ویں آیت سے 30ویں آیت تک، پولس رسول کا خط فلپیوں کے نام، پہلا باب 21ویں آیت سے 30ویں آیت۔ یہ صفحہ نمبر آپ کو 179 پر ملے گا، 99 پر بلکہ ملے گا۔ اور پھر اس کے بعد ہے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 20واں باب پہلی 16 آیات۔ یہ دوسرے حوالے کے لیے لڑکیوں میں سے کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ چلے یہ باربا ہمارے لیے تلاوت کریں گے۔ فلپیوں، نئے عہد نامے سے پہلے ہم خداوند کی حمد و ستائش میں گیت گائیں گے 337 سے یہوہ یری سب کچھ مہیا کرتا ہے۔ یہ کلام سے پہلے ہم گیت گائیں گے، یہوہ یری سب کچھ مہیا کرتا ہے، گیت نمبر 237۔ آئیے ابھی پہلا ورد پڑھنے کے لیے آ جائیں۔ کلام مقدس میں سے ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت خروج 16 باب 2 آیت سے لے کر 15ویں آیت تک۔ یہاں لکھا ہے، اور اس بیابان میں بنی اسرائیل کی ساری جماعت موسیٰ اور ہارون پر بڑبڑانے لگی، اور بنی اسرائیل کہنے لگے، کاش کہ ہم خداوند کے ہاتھ سے ملک مصر میں جب ہی مار دیے جاتے جب ہم دل بھر کر روٹی کھاتے تھے، کیونکہ تم تو ہم کو اس بیابان میں اس لیے لے آئے ہو کہ سارے مجمع کو بھوکا مارو۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں آسمان سے تم لوگوں کے لیے روٹیاں برساؤں گا۔ سو یہ لوگ نکل کر فقط ایک دن کا حصہ ہر روز بٹور لیا کریں کہ اس سے میں ان کی آزمائش کروں گا کہ وہ میری شریعت پر چلیں گے یا نہیں۔ اور چھٹے دن ایسا ہوگا کہ جتنا وہ لا کر پکائیں گے وہ اس سے جتنا روز جمع کرتے ہیں دونا ہوگا۔ تب موسیٰ اور ہارون نے سب بنی اسرائیل سے کہا کہ شام کو تم جان لو گے کہ جو تم کو ملک مصر سے نکال کر لایا ہے وہ خداوند ہے، اور صبح کو تم خداوند کا جلال دیکھو گے، کیونکہ تم جو خداوند پر بڑبڑانے لگتے ہو وہ اسے سنتا ہے۔ اور ہم کون ہیں جو تم ہم پر بڑبڑاتے ہو؟ اور موسیٰ نے یہ بھی کہا کہ شام کو خداوند تم کو کھانے کو گوشت اور صبح کو روٹی پیٹ بھر کے دے گا، کیونکہ تم جو خداوند پر بڑبڑاتے ہو اسے وہ سنتا ہے۔ اور ہماری کیا حقیقت ہے؟ تمہارا بڑبڑانا ہم پر نہیں بلکہ خداوند پر ہے۔ پھر موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہہ کہ تم خداوند کے نزدیک آؤ، کیونکہ اس نے تمہارا بڑبڑانا سن لیا ہے۔ اور جب ہارون بنی اسرائیل کی جماعت سے یہ باتیں کہہ رہا تھا تو انہوں نے بیابان کی طرف نظر کی، اور ان کو خداوند کا جلال بادل میں دکھائی دیا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں نے بنی اسرائیل کا بڑبڑانا سن لیا ہے، سو تو ان سے کہہ دے کہ شام کو تم گوشت کھاؤ گے اور صبح کو تم روٹی سے سیر ہوگے، اور تم جان لو گے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اور یوں ہوا کہ شام کو اتنی بٹیریں آئیں کہ ان کے خیمہ گاہ کو ڈھانک لیا، اور صبح کو خیمہ گاہ کے آس پاس اوس پڑی ہوئی تھی، اور جب وہ اوس پڑی تھی سوکھ گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیابان میں ایک چھوٹی چھوٹی گول گول چیز، ایسی چھوٹی جیسے پالے کے دانے ہوتے ہیں، زمین پر پڑی ہے۔ بنی اسرائیل نے اسے دیکھ کر آپس میں کہنے لگے، من، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا ہے۔ تب موسیٰ نے ان سے کہا، یہ وہی روٹی ہے جو خداوند نے کھانے کو تم کو دی ہے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ اس کی برکت ہو، آمین۔ تلاوت
फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल की तरफ से पहला बाब और उसकी 21वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक। क्योंकि ज़िंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना नफ़ा, लेकिन अगर मेरे जिस्म में ज़िंदा रहना ही मेरे काम के लिए मुफीद है तो मैं नहीं जानता कि कैसे पसंद करूं। मैं दोनों तरफ फंसा हुआ हूं। मेरा जी तो ये चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतर है, मगर जिस्म में रहना तुम्हारी खातिर ज़्यादा ज़रूरी है। और चूँकि मुझे इसका यकीन है, इसलिए मैं जानता हूँ कि ज़िंदा रहूँगा, बल्कि तुम सब के साथ रहूँगा, ताकि तुम ईमान में तरक्की करो और उसमें खुश रहो। और जो तुम्हें मुझ पर फ़ख्र है वो मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में ज़्यादा हो जाए। सिर्फ ये करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह की खुशखबरी के माफिक रहे, ताकि खा मैं आऊँ और तुम्हें देखूँ, खा ना आऊँ तुम्हारा हाल सुनूँ, कि तुम एक रूह में कायम हो और अंजील के ईमान के लिए एक जान होकर जान फिशानी करते हो और किसी बात में मुखालफों से दहशत नहीं खाते। ये इसलिए हलाकत का साफ निशान है, लेकिन तुम्हारी निजात का, और ये खुदा की तरफ से है, क्योंकि मसीह की खातिर तुम पर यह फजल हुआ कि ना फ़कत उस पर ईमान लाओ, बल्कि उसकी खातिर दुख भी सहो, और तुम उसी तरह जान फिशानी करते हो जिस तरह मुझे करते देखा था, और अब मुझे सुनते हो कि मैं वैसे ही करता हूँ। खुदाम के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जान पर खुदाम की खास बरकत हो। आमीन। वायद के साथ मिलकर हम खुदाम की हमद इस्ताइश करेंगे। गीत नंबर 337। खुदा के कलाम में कुछ यूँ मरकूम है, क्योंकि आसमान की बादशाही उस घर के मालिक की मानिंद है जो सवेरे निकला ताकि अपने ताकिस्तान में मज़दूर लगाए, और उसने मज़दूरों से 1 दिनार रोज़ ठहरा कर उन्हें अपने ताकिस्तान में भेज दिया। फिर पहर दिन चढ़े के करीब निकल कर उसने औरों को बाज़ार में
बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी पाकिस्तान में चले आओ, जो वाजिब है तुमको दूंगा। बस वो चले गए। फिर उसने दोपहर के तीसरे पहर के करीब निकलकर वैसा ही किया और कोई 1 घंटा दिन रहे, फिर कर औरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ तमाम दिन बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमको मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी पाकिस्तान में चले जाओ। जब शाम हुई तो पाकिस्तान के मालिक ने अपने कारिंदा से कहा कि मज़दूरों को बुला और पिछलों से लेकर पहलों तक उनकी मजदूरी दे दे। जब वो आए, जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, तो उनको एक दिनार मिला। जब पहले मज़दूर आए तो उन्होंने ये समझा कि हमको ज़्यादा मिलेगा और उनको भी एक दिनार मिला। जब मिला तो घर के मालिक से ये कहकर शिकायत करने लगे, इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उनको हमारे बराबर दिया, जिन्होंने दिन भर का बोझ उठाया और सख्त धूप सही। उसने जवाब देकर उनमें से एक से कहा, मियाँ, मैं तेरे साथ बेइंसाफ़ी नहीं करता। क्या तेरा मुझसे 1 दिनार नहीं ठहरा था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी मर्ज़ी ये है कि जितना तुझे देता हूँ इस पिछलों को भी उतना ही दूँ। क्या मुझे रवा नहीं कि अपने माल से जो चाहूँ सो करूँ? या तू इसलिए कि मैं नेक हूँ बुरी नज़र से देखता है? इसी तरह आखिर अव्वल हो जाएंगे और अव्वल आखिर। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो। तशरीफ़ रखिएगा। डेज के हवाले से बेटियों के बारे में एक छोटी सी नज़म पेश करना चाहती हूँ। बेटियाँ हैं खूबसूरत, घर की रौनक है, और अगर देखा जाए तो जब माँ बाप बीमार होते हैं ना, अपने ससुराल की भी हो जाए फिर भी अपने माँ बाप की फ़िक्र करती हैं। इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी हैं। तो जब बेटियाँ इतनी अच्छी हैं तो जो बहुएँ घर आती हैं ना, उनको भी उतना ही प्यार किया करें जितना हम अपनी बेटियों को करते हैं। वो भी किसी की बेटी हैं। जब किसी ख़ानदान में हम देखते हैं ना कि कहीं गड़बड़ है बहू, सास और बहू में, तो बड़ा दुख होता है, इसलिए कि वो भी किसी की बेटी है। अपनी बेटी से जिस तरह आप प्यार करते हैं, दूसरों की बेटियों के साथ भी इसी तरह से प्यार करें। और खुदा ने ये हमें खूबसूरत गिफ्ट दे दिया है। बेटियां जो हैं वो सास करती हैं, माँ बाप की इज़्ज़त करती हैं, उनकी इज़्ज़त को कायम रखती हैं, और जहाँ कहीं उन्हें खड़ा कर दिया जाए, अगर उनकी मर्ज़ी ना हो फिर भी वो हमारा कहना मान लेती हैं। इतनी अच्छी हैं। तो खुदा इन सारी बेटियों को सरफराजी दे, उम्र की दराजी दे। अगर वो अपने घरों में हैं, अगर माँ बाप के घर में भी हैं, तो वो सब के लिए इज़्ज़त का बायस ठहरे। सो लिखा है कि बेटियाँ बहुत नायाब होती हैं, बेटियाँ बहुत नायाब होती हैं, बेटियाँ बहुत एहसास होती हैं, माँ बाप के लिए बहुत ख़ास होती हैं। आप उठाती हैं सब दुख अपने, आप उठाती हैं सब दुख अपने, बहुत कम खुली किताब होती हैं, मगर बहुत कम किसी से नाराज़ होती। खफा किसी से हो जाएं तो, खफा किसी से हो जाएं तो क़यामत सी टूट पड़ती है, मगर बहुत कम किसी से नाराज़ होती हैं। डरती हैं हर उस काम से के, डरती हैं हर उस काम से के जिससे इज़्ज़त उछलती हो। बेटियां माँ बाप का लिहाज होती हैं, उठाती नहीं आवाज़ किसी जुल्म सितम के आगे, उठाती नहीं आवाज़ किसी जुल्म सितम के आगे। बाबा बेटियां तो बे आवाज़ होती हैं। बांध दिया जाए बंधन जिसके साथ, बांध दिया जाए बंधन जिसके साथ, छोड़ देती हैं पसंद अपनी उसकी इलाज होती हैं, छोड़ देती हैं पसंद अपनी उसी की इलाज होती हैं। दिगनी हिम्मत
दिगना हौसला होता है बेटियों के पास, दिगनी हिम्मत, दिगना हौसला होता है बेटियों के पास, मगर रो देती हैं चुपके से, मगर रो देती हैं चुपके से, नाजुक मजाज होती हैं। बेटियां बहुत हिसास होती हैं, माँ बाप के लिए बहुत ख़ास होती हैं। एक और शेर अर्ज़ किया है कि बेटियां सबके मुक़द्दर में कहाँ होती हैं, बेटियां सबके मुक़द्दर में कहाँ होती हैं, घर खुदा को जो पसंद आए, घर खुदा को जो पसंद आए वहाँ होती हैं। बेटियों से बड़ी रौनक है, खूबसूरती है। छोटी होती ही खिदमत करना शुरू कर देती हैं और ख़िदमत करते करते उसकी सारी उम्र गुजर जाती है। अगर हम देखें तो औरत के साथ कितने रिश्ते जो हैं वो बंधे हुए हैं और किस तरह से वो उन्हें निभाती है, कई मुश्किल दौर में से गुज़रती है, तकलीफ़ें उठाती है, बर्दाश्त करती है। औरत में बहुत बर्दाश्त है। बेशक हम मर्दों के बगैर कुछ नहीं हैं, लेकिन औरत के बगैर भी ये माशरा खूबसूरत नहीं है। 22 सितंबर जो था, ये ऑल सेंट्स चर्च पेशावर में धमाका हुआ था। उसको भी हम अपनी शख्सी दुआओं में याद रखें कि खुदा उनके अजीज़ों को, जिनको जो वो इस हादसे का शिकार हुए, उन्हें तसल्ली और इत्मीनान दे। आइए हम सब अपने पाँव पर खड़े होंगे और रसूलों का अक़ीदा जो सियालकोट कन्वेंशन के आखिरी सफ़े पर है उसे हम सब पढ़ेंगे। मैं ईमान रखती हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूह कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, कमवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को फिर आएगा। मैं ईमान रखती हूँ रूह कुद्दस पर, पाक कलीसिया, मुक़द्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जीतने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। तशरीफ़ रखिएगा। अब आज की पैगम्बर के लिए, जिनके हाथ में खुदावंद का आज ज़िंदा पाक कलाम है, जो हमारे तक खुदावंद की बातों को, और आज डॉटर्स डे के हवाले से जो वो हम तक कलाम पहुंचाना चाहती है, हम के लिए हम दुआ करेंगे। और बहनों में से कोई भी बहन छोटी सी दुआ उस बहन के लिए और कलाम के लिए और अपने आप के लिए, कि आज का कलाम हमारी ज़िंदगियों में असर करे। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं। पर नहीं है, सो मैं बाजी के शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया चर्च इंतज़ामिया के लिए। बहुत शॉर्ट नोटिस पे पादरी साहब ने मुझे पैगाम सुनाने की इजाज़त दी।
میرا خیال 2-3 دن پہلے میں نے انہیں فون کیا تھا کہ ڈاٹرس ڈے ہے، تو میں کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتی ہوں. بلا جھجک انہوں نے مجھے یہ موقع دیا. سو آج میں بغیر ٹائم ضائع کیے نکالے میرے ساتھ گنتی 27 باب. میں ساتھ ساتھ پورا حوالہ نہیں پڑھوں گی، چند یاد پڑھوں گی اور ساتھ ساتھ میں آپ بتاتی جاؤں گی. یہاں سے ہم دوسری آیت سے پڑھیں گے، پہلی آیت سے ہی. تب یوسف کے بیٹے منسی کی اولاد کے گھرانوں میں سے صلہ، فہد بن جعفر بن جلاد بن مکیر بن منسی کی بیٹیاں، جن کے نام مہلا اور نوحہ اور حجلہ اور ملکہ اور ترزہ ہیں، پاس آ کر خیمہ اجتماع کے دروازے پر موسیٰ اور الیعزر کاہن اور امیروں اور سب جماعت کے سامنے کھڑی ہوئیں اور کہنے لگیں کہ ہمارا باپ بیابان میں مرا. پر وہ ان لوگوں میں شامل نہ تھا جنہوں نے کورہ کے فریق سے مل کر خداوند کے خلاف سر اٹھایا تھا، بلکہ وہ اپنے گناہ میں مرا اور اس کے کوئی بیٹا نہ تھا. سو بیٹا نہ ہونے کے سبب سے ہمارے باپ کا نام اس کے گھرانے سے کیوں مٹنے پائے؟ یہ ایک سوال انہوں نے کیا. اس لیے ہم کو بھی ہمارے باپ کے بھائیوں کے ساتھ حصہ دو. موسیٰ ان کے معاملے کو خداوند کے حضور لے گیا. خداوند نے موسیٰ سے کہا، صلہ فہد کی بیٹیاں ٹھیک کہتی ہیں، تو ان کو ان کے باپ کے بھائیوں کے ساتھ ضرور ہی میراث کا حصہ دینا، کیونکہ ان کو ان کے باپ کی میراث ملے. اور بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی شخص آگے جب ہم چلیں گے تو پھر آگے، ابھی جیسے باجی نے آپ کو بتایا کہ جو بیٹی اور ڈاٹرس ڈے تھا یہ ایکچولی انڈیا سے ہی سٹارٹ ہوا اور یہ 2007 میں اس کی بنیاد پڑی. اور ایک یہ گریٹنگ کارڈز لمیٹڈ کمپنی تھی جنہوں نے یہ دن بیٹیوں کو ڈیڈیکیٹ کیا، کیونکہ جیسے باجی نے بتایا کہ اس وقت بیٹیوں اس وقت کیا آج بھی پاکستان میں بھی اور انڈیا میں اور بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پر آج بھی بیٹیوں کو کوئی ترجیح نہیں دی جاتی. آج بھی ان کو پیدا ہوتے مار دیا جاتا ہے. آج بھی ان کو پیدا ہوتے ہی میں نے ایون ہاسپٹلز میں دیکھا، جب میری بیٹی کی پیدائش ہوئی تو وہاں پہ ایک اور بچی تھی، اس کی پیدائش ہوئی اور اس کا شوہر اس کے سسرال سمیت اس عورت کو وہیں پر چھوڑ کے چلا گیا. کیونکہ بیٹی ہوئی ہے اور ان کو بیٹے کی ضرورت ہے. اور اس طرح سے جب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو بہت سی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ کس طرح سے بیٹیوں کو ترجیح نہیں دی جاتی، ان کو ان کا مقام نہیں دیا جاتا. اور یہ بیٹیاں جو ہم جن 4-5 بیٹیوں بلکہ 5 بیٹیوں کا ذکر کیا گیا ہے، جب میں اس کلام کے بارے میں سوچ و بچار کر رہی تھی، ریسرچ کر رہی تھی اور دیکھ رہی تھی تو بائبل میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو عورتوں کے نام بہت کم آئے ہیں، بہت کم نام ہیں. لیکن صلہ فہد کی بیٹیاں ایک جگہ نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، بلکہ 4 اور 5 جگہ پر ان کے نام آئے ہیں. تو مجھے بڑی ایک تجسس تھا کہ ان بیٹیوں کے ناموں کا مطلب کیا ہے. یہ ایک دفعہ نہیں، اگر آپ 26
گنتی 26 باب میں دیکھیں تو آپ کو صلہ فہد کی بیٹیاں نظر آئیں گی. اگر آپ 27 باب میں دیکھتے ہیں آپ کو صلہ فہد کی بیٹیوں کے نام نظر آئیں گے. اگر آپ گنتی 36 باب میں دیکھتے ہیں آپ کو صلہ فہد کی بیٹیوں کے نام نظر آئیں گے. اگر آپ جوشوا 17 باب میں دیکھتے ہیں تو آپ کو وہاں بھی صلہ فہد کی بیٹیوں کے نام نظر آئیں گے. یہ نام جو ہیں صلہ فہد کی بیٹیاں بائبل میں بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہیں، بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. کیونکہ ایک دفعہ نہیں بلکہ 4-5 دفعہ صلہ فہد کی بیٹیوں کا ذکر کیا گیا ہے. اور اگر کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں ہوتی تو آپ اس بچے کو یاد دہانی نہیں کرواتے. اگر آپ بار بار ایک چیز کو یاد کروا رہے ہیں، بار بار کسی چیز کا نام لے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بڑی امپورٹنس ہے کلام مقدس میں. اور جب میں کافی دیر سے میں ان کے ناموں کے مطلب ڈھونڈ رہی تھی کہ آخر یہ 5 لڑکیوں کے نام کیا ہیں، ان کا مطلب کیا ہے. کیونکہ اس دور میں جو مائیں ہوتی تھیں خاص طور پہ وہ اپنے ایکسپیرینس، اپنے تجربات اچھے ہوں یا برے، اس کی بنا پر اپنے بچوں کے نام رکھتی تھیں. اور اس کا ذکر آپ کو پیدائش غالباً 30 باب میں آئی تھنک مل جائے گا، اگر میں حوالہ غلط نہیں کہہ رہی. پیدائش 30 باب جہاں پہ لیا اور راحیل کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ ان کو اسی کے حساب سے پھر نام دیتی ہیں. جب لیا اور اس کی لونڈی کے بچے پیدا ہوتے ہیں، جب راحیل اور اس کی لونڈی کے بچے پیدا ہوتے ہیں، تو ان کو ان کے تجربات کی بنا پر، ان کا اچھا اور برا ایکسپیرینس جو اس معاشرے میں تھا اس کی بنا پر یہ نام دیے جاتے ہیں. اور جب ان کے نام میں دیکھ رہی تھی تو محلا، اس کا جو مطلب تھا کمزور، ویک، بیمار. اس بچی کا نام، کیونکہ جب یہ بیابان میں تھے تو بہت ساری مشکلات ماؤں کو تھیں اور شاید اسی اس میں یہ پیدا ہوئی جو کمزور تھی، بیمار تھی، ویک تھی. اور دوسری بیٹی نوحہ کا مطلب ہے ٹو وانڈر، گھومنا. اور کیونکہ یہ بیابان میں گھومتے رہے تھے 40 سال تو اسی ایکسپیرینس کی بنا پر نوحہ کا نام جو ہے وہ رکھا گیا. اور اسی طرح محلا کا مطلب محلا کا مطلب ویک اور کمزور. نوحہ کا مطلب ہے ٹو وانڈر، گھومنا. اور حجلہ کا مطلب ہے تیتر اور بٹیر. اور یہ بھی اسی ایکسپریشن کا، اسی ایکسپیرینس کا وجہ سے یہ نام رکھا گیا، کیونکہ خدا نے اس وقت ان کو من مہیا کیا، ان کو بٹیریں مہیا کیں، اور اسی تجربے کی بنا پر اس کا نام جو ہے وہ رکھا گیا تیتر، پارٹریج. اور اسی طرح ملکہ جو ہے اس کا نام ہے کوئین، خوبصورتی، خوش مزاج. اور آگے آخری نام جو ہے ترزا کا، اس کا مطلب ہے خوبصورت اور خوش مزاج، خوشگوار. کیونکہ اس بیابان میں سے یہ نکل کر جب آئے ہیں یردن کے قریب تو ایک خوشی ان کے اندر تھی، ایک اچھا ایکسپیرینس ان کے اندر تھا، کیونکہ جارڈن کے پار ملک کنعان تھا، اور اسی وجہ سے اس کا نام اس کو جو دیا گیا خوشگوار اور خوبصورت. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ 26 باب میں
تو وہاں پر ایک سینسز ہوتے ہیں. یہ دوسرا سینسز مردم شماری، دوسری مردم شماری ہوتی ہے بنی اسرائیل کی، کیونکہ جتنے 40 سال اور اس سے اوپر کے لوگ تھے، ایون موسیٰ سمیت خدا نے کہا کہ تو اس پہاڑ پر چڑھ کر اس ملک کو تو دیکھ سکتا ہے لیکن اس ملک میں تو جا نہیں سکتا. کیوں؟ ابھی جیسے خروج میں حوالے میں آپ نے پڑھا، کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ لوگوں کے درمیان بڑبڑاہٹ تھی، لوگ بڑبڑاتے تھے، کمپلینس کرتے تھے، شکایتیں کرتے رہتے تھے، خداوند نے یہ کر دیا، ہمیں وہ کھانے کو نہیں ملا، ہمیں یہ کھانے کو نہیں ملا. تو ایک دفعہ غصے میں موسیٰ سے بھی کچھ ہو گیا اور خداوند نے کہا کہ تم اس خوبصورت ملک کو تم دیکھ سکتے ہو لیکن تم وہاں پر جا نہیں سکتے. سو یہاں پہ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بھی بار بار کمپلینس کرتے رہتے ہیں خدا کے سامنے کہ یہ نہیں، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، مجھے یہ نہیں دیا، مجھے اس کو دے دیا، مجھے نہیں دیا. کئی لوگ کہتے ہیں ہائے خدایا اسی تے تھک ہی گئے ہیں دعاواں کر کر کے، لیکن تو نے ہمیں دیا نہیں ہے. سو بڑبڑاہٹ اور شکایتیں خداوند کو پسند نہیں ہیں. اور یہی ہوا کہ 40 سال سے اوپر کے جو لوگ تھے خداوند نے ان کو ملک کنعان میں جانے نہیں دیا. وہ ساری کی ساری نسل وہیں پر ڈھیر ہو گئی، وہیں پر مر گئی. لیکن 26 باب میں جب آپ پڑھیں گے تو نوجوان نسل جو ہے 26 باب اس کی 4 آیت کہ 20 برس اور اس سے اوپر کی عمر کے آدمیوں کو ویسے ہی گن لو جیسے خداوند نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو جب وہ ملک مصر سے نکل آئے تھے حکم کیا تھا. سو 20 برس اور اس کی اوپر کے لوگ یعنی کہ نوجوان نسل، ہماری یوتھ، ہماری بچیاں اور جو لڑکے ہیں ان کو گن لو، اور وہی لوگ جو ہیں وہ آگے ملک کنعان میں جائیں گے. اب یہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ خداوند وہاں پر ایک سسٹم تھا کہ اولاد جو میل بچے ہوتے تھے، لڑکے ہوتے تھے، ان کو باپ کی میراث ملتی تھی. اور آج بھی وہی دور ہے کہ پیرنٹس بچوں کو لڑکوں کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں لیکن لڑکیوں کی فکر ان کو کم ہوتی ہے. اور یہ بات بھی سچ ہے جیسے ابھی باجی نے کہا کہ بیٹیاں 7 سمندر پار بھی ہوں گی تو ان کے دل اپنے ماں باپ کے لیے دھڑکتے ہیں اور ہر مشکل میں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کھڑی ہوں گی. لیکن جن بیٹوں کے لیے شاید وہ سب کچھ کرتے ہیں، ایک وقت میں وہ بیٹے آ کے ان کو چھوڑ جاتے ہیں اور پھر وہی بیٹیاں آ کر ان کو سہارا دیتی ہیں. میں بیٹوں کے خلاف نہیں بول رہی لیکن ایک جو فیکٹ ہے وہ بتا رہی ہوں، یہ حقیقت ہے. کوئی بھی آپ اپنے ارد گرد اپنے گھروں میں دیکھ لیں کہ جہاں پہ بھی مشکل پڑے گی بیٹیاں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں گی. تو ہم کیوں ان کو وہ مقام نہیں دیتے جو ان کو ملنا چاہیے؟ سو یہاں پر ایک پھر وہی بات کہ یہ جو 5 بیٹیاں تھیں، اب آپ تھوڑا سا غور کریں، ان کے پیچھے ان کے پاس بھائی نہیں ہے، ان کا باپ مر چکا ہے، ان کے رشتہ دار آپ کو پتہ ہے معاشرہ ہمیشہ سے ہی ایک جیسا ہی رہا ہے، چاہے پہلے کا دور ہے چاہے آج کا دور ہے. آج جو بچے یتیم ہوتے ہیں ان کے رشتہ دار ان کو کتنا پوچھتے ہیں. سو اس وقت میں ان مشکل حالات میں یہ 5 بیٹیاں ایک سسٹرہڈ کی بہت خوبصورت مثال ہمیں نظر آتی ہیں. اب یہ جا کے خیمہ اجتماع میں جاتی ہیں یہ 5 لڑکیاں جن کے پیچھے کوئی کھڑا نہیں ہے، جو مشکل حالات میں ہے، جو بیمار ہیں، جو لاغر ہیں،
جو شاید کسی کی سپورٹ ان کو نہیں ہے، کسی پادری کی سپورٹ شاید ان کو نہیں ہے، کسی بشپ کی سپورٹ شاید ان کو نہیں ہے، لیکن مشکل حالات میں وہ ایک فیصلہ کرتی ہیں کہ ہم خدا کے بندہ موسیٰ کے پاس جائیں گے خیمہ اجتماع میں، اور وہاں پر خواتین کو جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن یہ وہاں پر جاتی ہیں اور اپنا مقدمہ، اپنے باپ کا مقدمہ جو ہے وہ موسیٰ کے سامنے رکھتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ ہمارا باپ بیابان میں مرا، پر وہ ان لوگوں میں نہ تھا جنہوں نے کورہ کے فریق سے مل کر خداوند کے خلاف سر اٹھایا، بلکہ وہ اپنے گناہ میں مرا اور اس کے بیٹا نہ تھا۔ اب آج بھی اگر آپ اس بات کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے اپنے لیے نہیں، اپنے باپ کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے یہ خدا کے خادموں کے پاس جاتی ہیں، ہمت کرتی ہیں کہ ان کی کوئی بغیر کسی سپورٹ کے، جب آپ کے پیچھے کھڑا ہونے والا کوئی نہیں ہے تو پھر ہم پریشان ہوتے ہیں اور ہم شاید خود ہی روتے رہتے ہیں۔ بہت ساری خواتین روتی رہتی ہیں کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا نہیں ہے، لیکن ان کے پیچھے کھڑا ہونے کے نہ ہونے کے باوجود یہ کھڑی ہوتی ہیں اور یہ ہمت کرتی ہیں اور خدا کے گھر میں جاتی ہیں اور خدا کے خادم کو کہتی ہیں کہ کیا ہمارے باپ کا نام اس لسٹ میں سے مٹ جائے، کیونکہ اس کے بیٹا نہیں ہے۔ اور خداوند کا بندہ موسیٰ خدا کا خوف رکھنے والا، شاید آج کا کوئی جج ہوتا تو کہتا کہ بچے جاؤ، یہ ہمارے معاشرے کی ٹریڈیشن نہیں ہے، یہ ہمارا لا نہیں ہے، لیکن یہاں پر خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ جب خدا کا خوف رکھنے والے خادم، جب خدا کا خوف رکھنے والے کاہن، جب خدا کا خوف رکھنے والے بورڈ ممبرز ہوتے ہیں تو پھر وہ مقدمہ لے کر خدا کے پاس جاتے ہیں۔ اور ان بچیوں نے بھی خدا کو آنر کیا موسیٰ کے ذریعے سے۔ اب وہ یہ بھی سوچ سکتی تھیں کہ ہم تو لڑکیاں ہیں، ہم کیا کر سکتی ہیں، لیکن انہوں نے ہمت باندھی، وہ کھڑی ہوئی، انہوں نے فیصلہ لے لیا کہ نہیں، ہم خدا کے خادم کے پاس جائیں گے۔ اور کمزوری میں، بیماری میں، طاقت میں، مضبوطی میں سب بہنیں اکٹھی ہو گئیں اور سب مل کر موسیٰ کے پاس گئیں، اور خداوند کے بندہ موسیٰ پریشان ہو گیا کہ اب اس مقدمے کا میں کیا کروں، جب کہ معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا، اس وقت کے رسم و رواج اس کی اجازت نہیں دیتے، خدا کا کوئی قانون اس کے بارے میں نہیں ہے۔ اور پھر خداوند نے، موسیٰ نے کہا کہ میں یہ معاملہ لے کر خداوند کے پاس جاؤں گا، اور وہ خداوند کے پاس جاتا ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات 5ویں آیت، موسیٰ ان کے معاملہ کو خداوند کے حضور لے گیا۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا، صلہ فہاد کی بیٹیاں ٹھیک کہتی ہیں۔ آج ہم ماں باپ اپنی بیٹیوں کو وراثت دینے میں ہچکچاتے ہیں، دور آج بھی وہی ہے۔ آج بھی ہم یہی سوچتے ہیں کہ بیٹیوں نے دوسرے گھر چلے جانا ہے، ہم ان کو وراثت میں حصہ کیوں دیں؟ اس وقت بھی یہی دور تھا، لیکن جب لڑکیوں نے ہمت کی، جب لڑکیاں وہاں پہ گئیں، جب خدا موسیٰ کے پاس گئیں اور موسیٰ اس معاملے کو لے کر خدا کے پاس جاتے ہیں، تو خداوند نے ان بیٹیوں کو، ان کی ہمت کو، ان کی کریج کو، ان کے پیار کو جو ان کے باپ کے لیے تھا، اس پیار کو جو ان کا خدا کے لیے تھا، خدا نے کہا کہ وہ بیٹیاں ٹھیک کہتی ہیں۔ اور اس طرح سے خدا نے وراثت کے قانون کو بدل دیا۔ وہ بیٹیاں جن کا معاشرے میں مقام نہیں تھا، جن کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی، کیونکہ سارے کے سارے جو قبیلے تھے، قبیلوں سے، خاندان اور خاندانوں سے
پھر افراد، یہ ساری کی ساری جائیداد جو تھی، جو وراثت تھی ملک کنعان کی، یہ ان 12 قبیلوں میں اور ان کے خاندانوں میں اور ان کے بیٹوں میں یہ بڑھ جاتی، لیکن یہ بیٹیاں کہاں جاتی؟ کون ان بیٹیوں کو اپنے پاس رکھتا؟ کون ان بیٹیوں سے شادی کرتا؟ کیونکہ یہ ان میرڈ تھیں، یہ چھوٹی تھیں۔ اور آج بھی جو بچیاں یتیم ہوتی ہیں، بچے یتیم ہوتے ہیں، کوئی رشتہ دار ان کو 2 وقت کی روٹی کھلانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور ان بچیوں کی بھی بہت سارے خدشات تھے، بہت سارے خوف تھے، بہت ساری مشکلات تھیں، جن میں سے یہ کھڑی ہوئی، یہ اٹھ کھڑی ہوئی کہ نہیں، ہم اپنے باپ کا نام جو ہے وہ مٹنے نہیں دیں گے، اور ہم اس وراثت کو جو ہمارے باپ کے نام پہ ہے اس کو ہم حاصل کرنے کے لیے خدا کے پاس اپنا مقدمہ لے کر جائیں گے۔ اور جب ہم خدا کے پاس، شاید کوئی انسان آپ کو رد کر دے، لیکن خداوند خدا کبھی آپ کو رد نہیں کرے گا۔ آپ چاہے لڑکی ہیں، آپ چاہے لڑکا ہیں، آپ بڈھے ہیں، آپ جوان ہیں، آپ یہودی ہیں، آپ یونانی ہیں، آپ مرد ہیں، آپ عورت ہیں، لیکن جب آپ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ خدا کو آنر کرتے ہیں، جب آپ خدا کے لوگوں کو آنر کرتے ہیں، تو خداوند آپ کے ساتھ ایگری ہو جاتے ہیں۔ اور یہ مقام خدا نے ان بیٹیوں کو دلوایا اور ان کو وراثت میں حصہ ملا۔ اگر آپ یشوع میں جا کے پڑھیں گے تو لکھا ہے کہ جلاد اور بسن کے علاقے کے علاوہ ان کو 10 حصے اور ملے۔ خداوند نے ان کے معاملے کو سنا اور ان کو آنر کیا۔ انہوں نے ان بیٹیوں کو بیٹوں کے برابر لا کر کھڑا کر دیا۔ وہ بیٹیاں جو اس وراثت سے محروم تھیں، وہ بیٹیاں جن کا نام نہیں تھا، آج کسی کے قبیلے کے نام نہیں ہے، لیکن صلہ فہد کی بیٹیوں کے نام ایک جگہ نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 اور 5 جگہوں پہ ان کے نام بائبل میں موجود ہیں۔ اور میں آرکیولوجسٹ جو ہیں یردن کے ساتھ انہوں نے جو شہر کھودے ہیں، ان میں ان بیٹیوں کے شہر بھی موجود ہیں۔ ہاللیلویا! خداوند آج بھی ہمیں سر بلند کرتا ہے۔ جہاں جہاں پر بیٹیاں خداوند کے پاس گئیں، انہوں نے کہا جا بیٹی، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، جا، اب میں بھی تجھے کچھ نہیں کہتا، جا سلامت اپنے گھر چلی جا۔ اور خداوند یہ نہیں کہ صرف مردوں کو بلکہ بیٹیوں کو بھی سر بلند کرتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح کی اپنی ٹیم میں بہت سی خواتین موجود تھیں، خدا نے ان کو سرفراز کیا اور ان بیٹیوں کو بھی وراثت میں ان کا مقام دلوایا۔ اور دوسرا پوائنٹ میں آپ کے ساتھ ایک اور جوان بیٹیاں اور بیٹے یہاں پر موجود ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ گنتی 36 باب اس کی 6 آیت، صلہ فہد کی بیٹیوں کے حق میں خداوند کا حکم یہ ہے کہ وہ جن کو پسند کریں انہی سے بیاہ کریں۔ اب کئی دفعہ بچوں کے آرگیومنٹس ہوتے ہیں ماں باپ کے ساتھ کہ ہمیں پسند کی شادی کرنی ہے، ہمیں پسند کی شادی، ماں باپ اور بچے انڈیا پاکستان بن جاتے ہیں کئی دفعہ، اور ایک دوسرے کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ اگر آپ گھر جا کے اس کو پورا چیپٹر پڑھیں تو اب کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں سارا پڑھوں، میں صرف پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گی۔ اور یہاں پہ جو ہے اگر 36 باب آپ پڑھیں گے تو ان کے رشتہ دار، یعنی کہ ان کے باپ کے قبیلے کے سردار جو تھے وہ موسیٰ کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان بچیوں کی شادی غیر قبیلوں میں ہو جاتی ہے تو منسی کے قبیلے کی جائیداد جو ہے وہ ان کے پاس چلی جائے گی، تو کیا کرنا چاہیے؟ اب خداوند نے
موسیٰ کو کہا کہ وہ جہاں پر چاہتی ہیں وہ شادی کریں۔ اب جتنے بچے یہاں پر بیٹھے ہیں، جن بیٹوں کی اور بیٹیوں کی شادی ہونے والی ہے، شاید وہ بہت خوش ہو رہے ہوں گے کہ خدا نے ہمیں یہ حق دیا ہے۔ بے شک خدا نے یہ حق دیا ہے، لیکن ایک شرط بھی خدا نے رکھ دی تھی کہ وہ صرف اپنے ہی قبیلے کے لوگوں سے شادی کرے۔ اور آج ایک پرابلم ہے کہ جو ہمارے بیٹیاں اور بیٹے ہیں ان کی رغبت غیر اقوام کی طرف بھی ہوتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ وہ چاہتے ہیں، شاید ہمارے اپنی قوم میں لڑکیاں، آج اگر آپ دیکھیں تو لڑکیاں بہت زیادہ پڑھ لکھ گئی ہیں اور لڑکے ان کے مطابق ملتے نہیں ہیں۔ سو لڑکیاں ان کی بھی ہوتی ہے کہ وہ پھر غیر اقوام میں شادی کرتے ہیں، لیکن ہمیں غیر اقوام میں شادی کرنے سے روکا گیا اور لکھا ہے کہ وہ اپنے ہی قبیلے میں، اپنے ہی لوگوں میں شادیاں کریں۔ کیوں؟ کیونکہ لکھا ہے کہ تم ناہموار جوئے میں نہ جتو، تمہیں غیر اقوام میں شادی نہیں کرنی، اپنے ہی لوگوں میں شادی کرو، کیونکہ اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے، اور وہ میراث دوگلا پن ان میں ہونے نہ پائے۔ کیوں؟ لکھا ہے کہ خدا اور تم سے خدا ترس نسل پیدا ہو۔ اور بہت سے لوگوں نے شادیاں کی ہیں، بچے مسلم ہیں، ماں کرسچن ہے، باپ مسلم ہے، سو اس طرح سے خدا نے یہ اجازت نہیں دی۔ اور آج بھی یہ بات خدا نے اس کے ساتھ ہی ایک حکم دے دیا کہ وہ اپنے ہی قبیلے میں شادی کریں، مطلب اپنے ہی لوگوں میں شادی کریں، تاکہ ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ باہر نہ جائیں اور اس طرح سے خدا کی نسل جو ہے وہ پیدا ہو۔ اور وہ جو 20 سال کے اوپر کے لوگ جو آ رہے تھے ملک کنعان میں، ان سے اب خدا ترس نسل پیدا ہونی تھی۔ ملی جلی بھیڑ اور وہ لوگ جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے تھے وہ سارے کے سارے یردن کے پار جو تھے وہ ختم ہو گئے، اور یہ نئی نسل جو ہے یہ ملک کنعان میں داخل ہوئی تاکہ وہ وراثت میں بھی جائیں، اپنے قبیلوں میں رہیں، اپنے لوگوں میں رہیں، تاکہ ان سے خدا ترس نسل پیدا ہو۔ اور آج بھی میں یہی بات تمام نوجوان لڑکے اور لڑکیوں سے، خداوند نے آپ کو یہ حق دیا ہے کہ آپ اپنی پسند کی شادی کریں، لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ آپ اپنے قبیلے میں ہی رہیں، اپنے ہی لوگوں میں رہیں، تاکہ غلط جو ملی جلی بھیڑ ہے وہ خدا کی نسل میں شامل نہ ہو، اور جب ملی جلی بھیڑ ہوگی تو وہ یردن کے پار ہی رہ جائے گی، ملک کنعان میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ سو خداوند آپ سب کو برکت دے، اینڈ ہیپی ڈاٹرز ڈے۔ ہم خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کریں اس اچھے پیغام کے لیے، سادہ اور مؤثر اور سمجھ میں آنے والا تھا۔ ہم اپنی بیٹیوں کو واقعی وراثت میں اہمیت نہیں دیتے، لیکن کبھی کبھی میں سوچتی ہوں ہم بیٹیوں پہ اتنا خرچ کرتے ہیں، جہیز بھی دیتے ہیں، تو یہ سوچ ہوتی ہے کہ لڑکوں نے ہمیں سنبھالنا ہے، شاید میری یہ سوچ ہے کہ لڑکوں نے ہمیں سنبھالنا ہے، اس لیے جائیداد کا حصہ ان کو دے تاکہ وہ ہمیں سنبھالیں، لیکن لڑکے ہمیں پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ تو اس لیے پھر جو موسیٰ نے خدا کے سامنے جو لے کے گیا، ان کا مقدمہ لے کے گیا، اور خدا نے کہا کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے۔ لڑکیاں، عورتیں بھی اتنی اہمیت رکھتی ہیں جتنے ہمارے بیٹے اور بیٹیاں، جتنے ہمارے بھائی حضرات، مرد حضرات جتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس لیے جب ہم دونوں مل کے ایک جیسے ایکول رائٹس ہمیں ملیں گے تو تبھی خاندان خوبصورت بنے گا، تبھی یہ معاشرہ خوبصورت بنے گا، تبھی یہ سوسائٹی خوبصورت بنے گی۔ تو اگر ہم یہ سوچ میں پڑے رہیں کہ یہ لڑکیوں کو دینا، یہ لڑکوں کو دینا، یہ لڑکیوں کا حصہ، یہ لڑکوں کا، تو اسی جھگڑے میں کرتے کرتے ہماری زندگی جو ہے وہ گزر جائے گی، تو ہم شاید زندگی کے اچھے دن نہ دیکھ سکیں۔ ایسٹر کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ ہم اپنے ہدیے نذرانے جو خداوند نے ہمیں دیے، اس دیے میں سے ہم اسے واپس لوٹائیں،
तो खुदाम की हमदो सताइश में हम गाएंगे ज़बूर नंबर 72, रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा। और मैं दरख्वास्त करेंगी हदिया उठाने के लिए अजरा बाजी, मिसिज नज़र, और ऊपर एक ही बंदे किसी को भी भेज दें। बाद उनके ख़ानदान तक पहुंचा देना। सो आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इन हदिया नजरानों के लिए। खुदावंद हम कोई हदिया सोना या चांदी, बहुत सारी दौलत नहीं लाए, बल्कि जो कुछ तूने हमें दिया उसमें से हम अपनी शुक्रगुजारियाँ, अपनी मन्नतें तेरे हुजूर लाए हैं। तो हमारे इन हदिया नजरानों को, इन शुक्रगुजारियों को अपने हुजूर मकबूल ठहरा। देने वालों को बरकत दे। यह हदिया नजराना तेरी कलीसिया की तरक्की के लिए, तेरे लोगों की तरक्की के लिए, जहाँ कहीं इस्तेमाल होता है बाइस से बरकत ठहरे। पादरा के लिए, उसके हाथों की कमाई के लिए, जो खुदावंद तेरे घर की खिदमत के लिए, जब तेरे लोग तेरे दिए में से तुझे वापस लुटाते हैं तो उन्हें अजीज़ रखता है, तो खुशी से देने वालों को अजीज़ रखता है। तेरी सारी दी हुई नेमतों बरकतों के लिए हम तेरा जितना भी शुक्र अदा करें कम है। कलीसिया के ख़ानदान के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, जिनके वसीला से तूने ख़ानदानों को कायम किया, ख़ानदानों को एक बनाया, उनके लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। जो कमज़ोर हैं, बीमारी की हालत में हैं, उन सबको छू और पाक कर। यह दिए नजरानों को अपने हुजूर मकबूल ठहरा। और जिस तरह हम सलामती से तेरे घर में रहे, तेरी हम दोस्ताइश की, तेरे कलाम को सुना, जब हम वापस जाते हैं सलामती से हमारे घरों तक हमें पहुँचा। इन हदरी नजरानों के इर्स खुदावंद तो इन सारे ख़ानदानों को और इनकी हाथों की कमाई को अपने हुजूर मकबूल ठहरा। इसके इर्स आने वाले दिनों में इन्हें ढेरों खुशियाँ दे, ईमान की मजबूती, शुक्रगुजारी की रूह दे। हर दुख से, वबा से, बीमारियों से, मुश्किल हालात से, परेशानी से बचा के महफूज रखना। ख़ानदानों का आपस का प्यार, इस कलीसिया का प्यार, मोहब्बत, यूनिटी खुदावंद दिन ब दिन इनमें इजाफ़ा होता रहे। तेरे प्यार में ये बड़े मोहब्बत की रूह में अपने से दूसरों को बेहतर जाने, एक दूसरे का लिहाज रखें। इस माशरे में रहते हुए हम अपनी, ना सिर्फ अपनी बेटियों की बल्कि दूसरी बेटियों की भी, जो दूसरों की बेटियां, उनको अपना समझें और उनकी इज़्ज़त और एहतराम करें। क्योंकि खुदावंद तूने औरत के वसीला से, औरत को तूने बहुत बड़ा मकाम दिया और नजात एक औरत के वसीला से इस दुनिया में।
تیرے پیارے بیٹے یسوع کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، آج کی ساری عبادت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، قبائل کے لیے، سرزندوں کے لیے، ان سب کی موجودگی کے لیے۔ خدا تو ہم سب کو اپنی پناہ میں لے، ہمارے گناہوں کے قصوروں کو معاف کر، یہ ہدیہ نذرانہ تیرے حضور بخور کی مانت پہنچے، ہماری دعا منت شکر گزاری دعا کو سن، یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں ہم شامل ہوں گے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہے۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے، آمین۔